آپ اپنا غبار تھے ہم تو، یاد تھے، یادگار تھے ہم تو، پردگی ہم سے کیوں رکھا پردہ، تیرے ہی پردہ تھے ہم تو، وقت کی دھوپ میں تمہارے لیے شجر سایہ دار تھے ہم تو، اڑے جاتے ہیں دھول کی مانند، آندھیوں پر سوار تھے ہم تو، ہم نے کیوں خود پر اعتبار کیا، سخت بے اعتبار تھے ہم تو، شرم ہے اپنی بار باری کی، بے سبب بار بار تھے ہم تو، کیوں ہمیں کر دیا گیا مجبور، خود ہی بے اختیار تھے ہم تو، تم نے کیسے بھلا دیا ہم کو، ہم سے ہی مستعار تھے ہم تو، تم نے کیسے بھلا دیا ہم کو، تم سے ہی مستعار تھے ہم تو، خوش نہ آیا ہمیں جیے جانا، لمحے لمحے پہ بار تھے ہم تو، سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، جانے من جان نثار تھے ہم تو، خود کو دوران حال میں اپنے بے طرح ناگوار تھے ہم تو، تم نے ہم کو بھی کر دیا برباد، نادر روزگار تھے ہم تو، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو۔ دوستو، آج برصغیر کے ایک عالمگیر شاعر حضرت جون ایلیا کا یوم پیدائش ہے۔ جون ایلیا کا مطالعہ کرنے والے بیشتر افراد کا ان سے لگاؤ جذباتی ہے۔ ان کی شاعری پر بات کرنے والے شاعری سے زیادہ ان کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں۔ شخصیت کی چمک لفظوں کی اہمیت پر حاوی ہو جاتی ہے اور شخصیت خامی کو نظر انداز کر دیتی ہے، خواہ وہ ادبی خامی ہو یا پھر شخصی خامی۔ جون کی شاعری کی بات کریں تو جون کی شاعری مخصوص رنگوں سے آباد ہے۔ جون کی شاعری کی بات کریں تو جون کی شاعری مخصوص رنگوں سے آباد ہے۔ ان میں ذات پات کے بھاری بھرکم فلسفے بھی موجود ہیں اور زندگی کی چھوٹی موٹی سچائیاں بھی شاعری کا حصہ ہیں۔ اس شاعری میں زندگی کے وہ عظیم تجربے جھلکتے ہیں جو عام آدمی محسوس نہیں کر پاتا، اور اگر محسوس کرتا ہے تو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جون کے یہاں وجود کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ انہوں نے انسان کے وجود اور خود اپنی ذات کے سراب کو کھنگالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی شخص اپنے روزمرہ کے الجھے خیالات کو شاعری کے سانچے میں ڈھال کر یوں گنگناتا رہتا ہے۔ ان کی شاعری پر اداسی کا جو غلبہ ہے، اس نے ان کی شاعری میں شعوریت کے عناصر کو چمک مزید بڑھا دی ہے۔ ان کی شاعری پر اداسی کا جو غلبہ ہے، اس نے ان کی شاعری میں شعریت کے عناصر کی چمک کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مگر جون کی شاعری میں مایوسی اپنے ذاتی خسارے اور زندگی کی اس نفسیاتی کرب کی نمائندہ ہے جو انسان کے ضیاء اور احساس کو دو چند کر دیتا ہے۔ جیسے ان کا شعر ہے: اپنا خاکہ لگتا ہوں، ایک تماشا لگتا ہوں، آئینوں کو زنگ لگا، اب میں کیسا لگتا ہوں، اب میں کوئی شخص نہیں، اس کا سایہ لگتا ہوں، سارے رشتے تشنا تھے، کیا میں دریا لگتا ہوں، اس سے گلے مل کر خود کو تنہا تنہا لگتا ہوں، خود کو میں سب آنکھوں میں دھندلا دھندلا لگتا ہوں، میں ہر لمحہ اس گھر سے جانے والا لگتا ہوں، مصلحت اس میں کیا میری کہ ٹوٹا پھوٹا لگتا ہوں، کیا تم کو اس حال میں بھی میں دنیا کا لگتا ہوں۔ جون ایلیا کی یہاں یادیں خون کے اس تھوک کی طرح ہیں جو کبھی منہ میں کڑواہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سلیم احمد نے ایسے عشق کے لمحات کو صداقت کا نام دیا ہے، لیکن یہ لمحاتی صداقت نئے دور کی مجبوری بھی ہے اور مزاج بھی۔ جون ایلیا کے ہاں قربت اور فراق کا سب سے بڑا اشارہ اس لیے بن جاتا ہے کہ کارپوریٹ دنیا میں عشق کا دامن حسن کے ہاتھوں میں آتا رہے گا
اور نکلتا رہے گا۔ نئی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ہجرتوں کا سامنا کرتے رہتے، ایسے میں کسی ایک شے سے دل لگا کر بیٹھ رہنا ممکن ہی نہیں۔ ایسے میں جون کہتے ہیں، بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا، زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا، تو کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی، تو خود اپنے آپ کو آدھا کر لیا کیا، بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جون نے نئے سماج میں پنپنے والی زندگی کو بہت اچھی طرح قبول کر لیا ہے۔ جون ایلیا ایسی کیفیتوں سے نئی غزلیں پیدا کرتے اور شاعری کو نئے نئے رنگ دیتے تھے۔ جون کی شاعری صرف نرگسیت پر مبنی نہیں تھی، ان کے شاعری کا ایک اہم پہلو بھی ہے جس سے عام لوگ یا یہ کہیں کہ نوجوان نسل آشنا نہیں، جیسے ان کی ایک نظم شعر عاشور، گزر گئے پس در کی اشارتوں کے وہ دن کہ رقص کرتے تھے میں خوار رنگ کھیلتے تھے، نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہر دار کی تھی، ہم اہل دل سرے بازار رنگ کھیلتے تھے، گور جب و دستار کا زمانہ ہے کہ قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے، نشاط فکر و بساط ہنر ہوئی برباد، فقیہ و مفتی و واعظ پہ حرف گیر ہو کون، یہ ہیں ملائکہ اور شہر جنت شداد، ملازمان حرم نے وہ تنگیاں کی ہیں، فضائی نہ رہی رقص رنگ بو کے لیے، یہ انتظام تو دیکھو خزاں پرستوں کا، بچھائی جاتی ہیں سنگینیاں نموں کے لیے، اسی ہوس میں ہے ہر دم دشمنان جمال، جو سوئے رنگ اٹھے اس نظر کو گل کر دو، جو بس چلے ان کا تو کہیں یہ فضاں بیزار، شفق کا رنگ بجھا دے سحر کو گل کر دے، ہوئی ہے جانب محراب سے وہ بارش رنگ کہ عافیت خم آبرو کی ہے بہت دشوار، ستم کیا ہے عجب بندنی کے ممبر نے، ہری میں دل کی سلامت رہی نہ دیوار، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے، نماز خوف کے دن ہے کہ ان دنوں یاروں قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے، یہ ہے وہ تیرہ دلان قلم رو تاریخ جو روشنائی دانش کا خون کرتے ہیں، یہی تو ہیں جو حکیموں کی حکمتوں کے خلاف ہر ایک دور میں حاکم کے کان بھرتے ہیں ظلمتوں کی مربع طبیعتیں ان کی، کبھی یہ روشنی طباع کو نہیں مانے، ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند کہ جشن فتح منے اور جلیں کتب خانے، دیا ہے کام انہیں شب کے سرپرستوں نے سپید صحرا کو سیاہ کرنے کا، ملا ہے عہد کلیسائے عرب سے ان کو شعور مشرق نو کو تباہ کرنے کا، گزشتہ عہد گزرنے میں نہیں آتا، یہ حادثہ ہے لکھو معجزوں کے کھانے میں، جو رد ہوئے تھے جہاں میں ایک صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں، گزشتہ عہد گزرنے میں نہیں آتا، یہ حادثہ ہے لکھو معجزوں کے کھانے میں۔